آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی مخلوق کے بارے میں بات کریں گے جو ہر وقت ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ مخلوق ہے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا اور یہ نہ کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر خواہشات نہیں ہوتی۔ ان کے دل اللہ کی عبادت میں ایسے جڑے ہوتے ہیں کہ تھکتے ہی نہیں۔ لاکھوں کروڑوں فرشتے ہر لمحہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ فرشتے کتنے ہیں اس کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ فرشتے کتنے بے شمار ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ بھی فرشتے مقرر کیے ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا گنہگار۔ یہ فرشتے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور انسان کا کوئی بھی عمل، کوئی لفظ، حتیٰ کہ دل کا ارادہ بھی اللہ کے حکم سے ان کے علم میں ہوتا ہے۔ ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر 2 فرشتے ہر لمحہ موجود ہیں۔ دائیں طرف والا ہماری نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا گناہ۔ وہ کسی بات میں بھولتے نہیں۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، حتیٰ کہ مسکرا کر کسی کو تسلی دینا، وہ بھی لکھ لیتے ہیں، اور کوئی بھی گناہ اس وقت تک نہیں لکھتے جب تک انسان کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ توبہ کرے۔ اللہ نے کچھ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے بھی مقرر کیے ہیں جو دن اور رات شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ وہ انسان کو حادثات، مصیبتوں اور شیطانی حملوں سے بچاتے ہیں، مگر جتنا اللہ کا حکم ہو۔ جب اللہ اجازت دے تو کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی، اور جب اللہ چاہے تو فرشتے انسان کو بھی بچا لیتے ہیں۔ ایک اور قسم کے فرشتے وہ ہیں جو رزق کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے مال، روزی، بارش، زمین کی پیداوار، سب نظام اللہ کے حکم سے فرشتے ہی چلاتے ہیں۔ ہر بوندے بارش اللہ کے حکم سے فرشتے اتارتے ہیں۔ جب کسی انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتا ہے۔ کوئی چھوٹا یا بڑا، امیر ہو یا غریب، اس لمحے کا انتظار ہر روح کر رہی ہوتی ہے۔ ملک الموت روح کو جسم سے نکالتا ہے اور پھر دوسرے فرشتے اسے آگے لے جاتے ہیں۔ قبر میں 2 فرشتے انسان سے سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ جو دنیا میں ایمان پر قائم رہا ہو اس کے لیے یہ سوال آسان ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں سچائی سے بھاگتا رہا ہو اس کے لیے مشکل۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے عرش کو 8 عظیم فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا سے کبھی نہیں تھکتے۔ جب کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرما۔ اس لیے درود پڑھنا نہ صرف نیکی ہے بلکہ فرشتوں کی دعا بھی ساتھ ملتی ہے۔ جب کوئی انسان دعا کرتا ہے تو ساتھ موجود فرشتہ آمین کہتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ فرشتے کی آمین کی قبولیت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جس پر فرشتہ آمین کر دے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر ہوتا ہے یا سنت پر عمل ہوتا ہے، وہاں فرشتے اترتے ہیں، جبکہ جھگڑا، گانا، جھوٹ اور گندگی، یہ چیزیں رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتی ہیں۔ فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کے حکم پر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل، ہر بات اور ہر قدم لکھا جا رہا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ گناہ سے بچتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کی ذمہ داری اللہ کا پیغام یعنی وحی اللہ کے انبیاء تک پہنچانا تھا۔ قرآن انبیاء کے خواب، رسالت کا ہر پیغام سب جبرائیل لاتے تھے۔ دنیا میں رحمت، جنگ یا کسی قوم پر عذاب کا حکم بھی انہی فرشتوں کے ذریعے پہنچتا تھا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش، ہواؤں اور زمین میں ہونے والی تمام قدرتی تبدیلیوں کے ذمہ دار ہیں۔ بارش کا ایک قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اور اسی حکم کو پورا کرنے والے فرشتے میکائیل علیہ السلام کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ وہ ابھی سے سور اپنے منہ کے قریب لگا کر اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک پھونک سے دنیا ختم ہو جائے گی اور دوسری پھونک سے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دن رات زمین پر گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں تلاوت، ذکر یا درس ہوتا ہے وہاں یہ فرشتے گھر کو گھیر لیتے ہیں، رحمت پھیل جاتی ہے اور سکون نازل ہوتا ہے۔ جیسے شیطان برے خیالات ڈالتا ہے ویسے ہی فرشتے اچھے خیالات ڈالتے ہیں، جیسے نیکی کرنے کا جذبہ، کسی کی مدد کرنے کا خیال یا نماز پڑھنے کا شوق۔ جب دل میں اچھی سوچ آئے تو سمجھ لیں کہ یہ فرشتہ کی طرف سے خیر کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے حکم اور فیصلے لوح محفوظ میں لکھے گئے ہیں اور کچھ عظیم فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ وہ اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتے، نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ۔ ان فرشتوں کا کام صرف اللہ کے حکم کو محفوظ رکھنا اور کائنات کے نظام کو اسی کے مطابق چلانا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ فرشتوں کے بارے
بارے میں معلومات جان کر حیرانی ہوئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔